بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو بھی زندگی بہت پیاری ہے۔ اور امریکی صدر جو ہے وہ جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر وہ دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، سارے ممالک اس کی تابع داری کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، سارے اس کو ملنا چاہتے ہیں۔ عام لوگوں نے کیا ملنا، ملکوں کے جو حکمران ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کو امریکی صدر مل لیتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ اور جو اس کا جو ایک اپنا انداز ہے، وہ جہاں چاہتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے جو مرضی کر لے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ وہ وینزویلا کے اندر آپ نے دیکھا کہ امریکی فوج اتار کے وہاں کے اس ملک کے اس قوم کے صدر کو، پریزیڈنٹ کو اور اس کی بیگم کو جناب محل میں سے اٹھا، پریزیڈنشل اس کا جو تھا ایوان صدر جو تھا اس میں سے اٹھا کے لے گئے۔ اور باقی بھی ایران کو دھمکیاں دیتے رہے کہ میں پوری سویلائزیشن تباہ کر دوں گا۔ اور پھر اس نے آپ نے دیکھا کہ ایران کی جتنی بھی بڑی لیڈرشپ تھی، مرکزی لیڈرشپ تھی، ان کے جو بڑی فوجی کمانڈ تھی، ان کے جو سائنٹسٹ تھے، وہ تباہ، ان کو ساروں کو بمباری کر کے شہید کر دیا۔ باقی بھی سارے ہم تو بڑا جشن مناتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ہمارے بڑی تعریفیں بھی وہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ امریکی جو ہیں وہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، جو بھی ظاہر ہے ہماری طرح تو نہیں ہوتے، لوگ بڑا سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ اور بلکہ مغرب میں تو یہ کہاوت ہے کہ دیر از نو فری لنچ، وہ جو بھی کھانا پینا بھی کریں گے تو اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اینی وے، بات ہو رہی تھی کہ زندگی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پیاری ہے۔ ہاں جی، ہوا یہ کہ جو ایران میں سپریم لیڈر ان کے آیت اللہ خمینی جو ہے شہید ہو گئے، باقی اعلیٰ لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ شہید ہو گئے، بڑے پیمانے پہ شاتیں ہوئیں، تو ایران نے کہا تھا کہ ہم نے بھی ہٹ لسٹ تیار کی ہوئی ہے، اور جو ہمارے مجرم ہیں، ملزم تو نہیں، مجرم ہیں، جنہوں نے ایران میں اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی کی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ جو شاتوں کے ذمہ دار ہیں، ان میں سر فہرست ڈونلڈ ٹرمپ ہماری ہٹ لسٹ میں ہے۔ تو ایران نے دھمکی دے رکھی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو وہاں کا وائٹ ہاؤس ہے اس کی بھی فینسنگ دوبارہ ہو رہی ہے، سیکورٹی ارینجمنٹ ہو رہے ہیں۔ انہیں ڈر خوف ہے کہ کسی وقت بھی ایرانی اپنی دھمکی کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے، اپنی دھمکی پہ عمل درآمد کر دیں گے۔ آج جو میں زندگی پیاری ہونے کے حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کو جو زندگی بہت پیاری ہے اس کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ کہ خبر تو نئی نہیں ہے، پچھلے مہینے کی ہے، جولائی کی، 8 جولائی کی ہے۔ لیکن مغربی میڈیا کا اپنا ایک کمال ہے کہ وہ خبروں کو بہت ویریفائی کر کے، تصدیق کر کے پھر ریلیز کرتے ہیں۔ اور یہ خبر بھی ریلیز کرنے میں یہ کو ہمارے میڈیا نے یا ترکی کے میڈیا نے یا ہمارے جو ایشیا کے میڈیا نے ریلیز نہیں کیا، اس خبر کو ریلیز کرنے کا کریڈٹ اور سہرا بھی امریکن میڈیا کے سر ہے۔ امریکن میڈیا نے یہ خبر جو ہے بریک کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جب نیٹو کی جو سمٹ تھی انکرا میں، اس پہ شرکت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آئے، اور جب آئے تو وہ اپنے جہاز میں، جہاز ان کا ایئر فورس 1 جہاز ہے، اور ابھی جو موجودہ جہاز ان کے پاس ہے وہ قطر کے جو کنگ ہیں انہوں نے گفٹ کیا ہوا ہے، اور غالباً 400 ملین کا یا کتنے کا ڈالر کا گفٹ ہے وہ جہاز ہے۔ اور پھر اس کو امریکنز نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دوبارہ بھی رینوویٹ کیا، اس میں آئے۔ لیکن واپس جاتے ہوئے انہیں خدشہ تھا کہ اگر وہ اسی ایئر فورس 1 میں واپس گئے تو وہ ایران اس کو ہٹ کر دے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مار دے گا، اپنا انتقام جو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے وہ اس کا بدلہ لے لے گا۔ تو ہوا کیا، بڑا مزیدار بات ہوئی ہے، اور میں تو جب سے میں نے پڑھی ہے یا سنی ہے، میں تو اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ ذہن میں رکھیے امریکی صدر ہے، ذہن میں رکھیے کہ اس کا طوطی یا طوطا بولتا ہے، ذہن میں رکھیے کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے، اور ہمارے ملکوں کے حکمران جو ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے
ہمارے ملکوں کے صدر، وزیر اعظم پاکستان جیسے ملکوں کی، کہ امریکی صدر انہیں کال کر دے، انہیں ملاقات دے دے، مل لے، ہاتھ ملا لے، یہ اپنے لیے بڑا آنر سمجھتے ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جی. اور جب انقرہ میں نیٹو کی سمٹ ختم ہوئی، ان کی میٹنگز ختم ہو گئیں، تو اب انہوں نے واپس جانا تھا. واپس جانے کے لیے وہ سوار ہوئے اپنے اسی جہاز میں جو ایئر فورس ون ہے، جو امریکی صدر کے لیے تیار ہوتا ہے، جو قطر نے گفٹ کیا ہوا ہے، اس میں سوار ہوئے. اب انہیں خطرہ تھا کہ یہ والا جہاز ایران کی ہٹ لسٹ پہ ہے. سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد جہاز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کنٹینر ہے جسے ایک ایکسکیویٹرز اوپر اٹھاتے ہیں، اور اوپر اٹھا کے اسے اس میں جو کچن کا سامان ہوتا ہے، وہ سارا جو بھی کھانے پینے کا وٹ ایور، وہ اس کو جہاز کے کچن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ سامان ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے جو ان کا مختص ہے، جو ایلوکیٹڈ ہے، جو ان کا زیر استعمال جو ہے، جو صدارتی جہاز ہے، اس میں سوار ہو گئے، سیڑھیوں سے ہاتھ شاتھ ہلایا، سوار ہو گئے، لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں اس جہاز میں جا رہا ہوں. اس جہاز کے کچن میں جاتے ہیں. کچن کے ساتھ وہ جو کنٹینر ہے جی، کنٹینر جس میں کھانے پینے کا کچن کا سامان ہوتا ہے، وہ اس کنٹینر میں شفٹ ہوتے ہیں. اور یہ جس ایکسکیویٹر نے اس کنٹینر کو اٹھایا ہوتا ہے، وہ اس کنٹینر کو یہاں سے لے جا کے دور ایک اور جہاز، جو کہ ایک چھوٹا جہاز ہے، جو ایئر فورس کے زیر استعمال ہوتا ہے، C-32A کہتے ہیں اسے. وہ جو کنٹینر ہے، کیٹرنگ کا کنٹینر. کس کا؟ کیٹرنگ کا کنٹینر. وہ کنٹینر جو ہے وہ امریکی صدر کو لے جا کے اس دوسرا جو ایئر فورس کا چھوٹا جہاز ذرا فاصلے پہ کھڑا ہے، اس میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہے. اور اس کنٹینر سے، کیٹرنگ کے کنٹینر سے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ جناب اس ایئر فورس کا جو جہاز ہے اس کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں. چھوٹا جہاز ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے جو فائٹر پلینز ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے، اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر اس پہ سفر کر کے انگلینڈ پہنچتے ہیں. ان کی جو باقی کابینہ ان کے ساتھ گئی تھی، جو لوگ گئے تھے ان کے معاونین، وہ اور جو جرنلسٹ گئے تھے، وہ اسی پرانے طیارے میں سوار ہیں، صدارتی طیارے میں. ظاہر ہے صدر کا چونکہ ایک وہ پلین ہے، تو ان کے لیے ایک الگ اپارٹمنٹ ہوگا، باقیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ صدر، یا اجازت نہیں ہوگی، وٹ ایور یو کال اٹ. تو باقی ان کی کابینہ اور صحافی امریکی صدر کے صدارتی جہاز میں سفر کرتے ہیں، اور امریکی صدر اپنے صدارتی جہاز میں سیڑھیوں سے چڑھ کے سوار ہوتا ہے، وہاں سے کیٹرنگ کنٹینر میں شفٹ ہوتا ہے. اس کیٹرنگ کنٹینر میں اس کو اٹھا کے وہ جو ان کا لوڈر ہے یا ایکسکیویٹر جو بھی کہہ لیں، وہ اس کو امریکی فضائیہ کے ایک جہاز میں سال لگا دیتا ہے، وہ اس پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جا کے انگلینڈ اترتے ہیں. باقی یہ جو جہاز ان کا اپنا جہاز ہے، وہ ان کی کیبنٹ اور صحافیوں کو لے کے جاتا ہے. اور وہاں پہ بھی انہیں ہدایت کر دی. خوف اتنا ہوتا ہے کہ یہ امریکی صدارتی طیارہ ایران ہٹ کر دے گا. وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ سب کو کہا جاتا ہے کہ جو جہاز کی دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہوتی ہیں سیٹوں کے ساتھ، انہیں بند رکھا جائے، انہیں اوپن نہ کیا جائے. اس خوف کی فضا میں امریکی صدر جو ہیں وہ انگلینڈ جاتے ہیں. انگلینڈ پھر یہ جہاز جو ترکی سے ان کا اپنا جہاز پہنچ جاتا ہے، پھر اس پہ سوار ہو کے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کی کنفرمیشن میں ٹائم لگا، پھر وہ امریکی میڈیا نے اس کو ریلیز کیا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ایران کو کم از کم یہ کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے، جو امریکی صدر ہے، دنیا کا طاقتور ترین صدر ہے، جس کا کوئی میچ نہیں ہے، اس کو انہوں نے کیٹرنگ کا جو ڈبہ ہے، کیٹرنگ کا جو بڑا کنٹینر ہے جس میں کھانے پینے کا سامان جہاز میں اس کے اوپر لا کے جہاز میں لوڈ کیا جاتا ہے، اس کنٹینر میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیا. یہ تو کریڈٹ ایران کو جاتا ہے جو ہمیں دینا پڑے گا. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے اندر کس قدر خوف پایا جاتا ہے. اگر امریکی صدر اتنا خوف زدہ ہے، پھر امریکن کیبنٹ کتنی خوف زدہ ہوگی، امریکن فوجیں کتنی خوف زدہ ہوگی. وہ تو ہم پہلے دیکھ بھی چکے کہ جو ایران سے جو ایک طرح کی
شکست ہے، ایران کہتا ہے ہمیں فتح ملی ہے، اور امریکنز بھی مانتے ہیں، امریکن میڈیا بھی مانتا ہے کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ اس کے بدلے انہوں نے افواج کا جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، بڑے بڑے سپاہ سالار، بڑے بڑے جرنیل انہوں نے فارغ کر دیے، اس وجہ سے کہ وہ ایران سے نہیں جیت سکے، ان سے وکٹری حاصل نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک یہ بڑا، میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں، ابھی کن انجوائے کر رہے ہوں گے، چلیے وہ تو اپنی جگہ، انجوائے کرنا تو اپنی جگہ، لیکن جو بڑا اہم آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر قوم مضبوط ہو، قوم متحد ہو، قوم کھڑی ہو جائے، قوم یکجان بن جائے، پھر بہت زیادہ اسلحہ، بارود، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، بڑے بڑے لمبے چوڑے جو ہتھیار ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا قوم کا جذبہ میٹر کرتا ہے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے سب سے کہ ٹھیک ہے، دنیاوی اسباب پہ رکھنا چاہیے، گھوڑے اپنے تیار رکھنے چاہیے، اپنی مکمل تیاری ہونی چاہیے، لیکن قوم کو اہمیت دیں، قوم کو نظریاتی طور پہ قوم کو اپنے ساتھ وابستہ کریں۔ خالی جنگ و جدل کے ساتھ، خالی جنگ و جدل کے سامان کے ساتھ، جنگی تیاری کے ساتھ قومیں جنگ نہیں لڑ سکتی۔ ملک اور قومیں جنگ لڑتی ہیں قوم کے جذبے کے تحت، قوم کے ایمان کے تحت، قوم کی یکجہتی کے تحت۔ تو میری گزارش صرف یہی ہے، حکمرانوں سے بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی، اور ہمارے جو عسکری قوتیں ہیں، جنہیں مقتدر قوتیں کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس قوم کو اہمیت دیں، قوم کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے خالی عسکری ساز و سامان کی بنیاد پہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ جیتنے کے لیے قومی جذبہ، قومی یکجہتی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی ملک اور قوم کو قوموں کی گیلیکسی میں منوانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ قومی یکجہتی کی طرف خصوصی طور پہ توجہ دیجیے۔